گانے کی طرز میں نعتیں اگر پڑھی جائیں تو اس کا پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟ یہ سوال آج سے نہیں، بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کا کئی مرتبہ جواب دیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب نعت اور آداب نعت میں اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ بہت اچھا نہیں ہے یہ روش۔ ہمارے ہاں نعت خوانی کمرشلائز ہو گئی۔ نعت خوانوں کا لباس، ان کے انداز، ان کے طور اطوار، کہ جی اسٹیج پہ آ کے انہوں نے ٹوپی پہننی ہے، سگریٹ پیتے ہوئے آئے ہیں تو کلی بھی نہیں کرنی ہے، وضو کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز تو دور کی بات ہے، داڑھی منڈے ہیں، بس وہ ایک واسکٹ پہنی اور ایک کاپی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، یا بیگ رکھا ہوا ہے کہ جی کون سی نعت ہے فرمائش، وہ موجود ہونی چاہیے۔ نعت خوانی بہت عزت کی بات ہے، اور میرا اس معاملے میں تمام نعت خوانوں سے میرا ایک معیار ہے، وہ میں سنا دوں کہ آپ نعت پڑھتے ہوئے یہ تصور کر لیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں اور نبی پاک کو سنا رہا ہوں، تو آپ کس لباس میں اور کس انداز میں اور کون سا کلام وہاں پڑھیں گے، یہ فیصلہ آپ کریں۔ آپ شاید نوٹوں کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو نعت خوانوں کو نوٹ خوان کہنے لگ گئے، یہاں تک بات آ گئی، کیونکہ ایسا ہوا، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ پھر انداز ان کے کپڑے ایسے ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی معلوم ہوا اسٹیج سے اترے ہیں تو بعد میں فیس بک پہ فوٹو لگی ہوئی ہے، ٹی شرٹ میں، پینٹ میں ہے، بال جناب بنے ہوئے ہیں، وہ اگر ایسا کر رہے ہو تو وہ فوٹو کیوں چڑھا رہے ہو؟ جس وجہ سے عزت مل رہی ہے اس کا کچھ خیال کرو۔ کیا اب لوگوں کو صرف سنانے کے لیے کہ بھئی وہ عشق رسول کی باتیں ہوتی، خود آپ کے اندر اس کا کچھ تو چیز ظاہر ہونی چاہیے نا؟ تو یہ ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں کہ اس کو عزت سمجھیں، یہ بہت بڑی بات ہے نعت خوانی۔ تو وہ لوگ، کیا کہوں اب میں اس معاملے میں، ان کے پاس کیا طرزیں نہیں ہیں جو ان کو گانوں کی نقل کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ پڑھیں نعت اور اس کا دھیان جائے گانے کی طرف، کتنی بری بات ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کدھر جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، طرزیں بہت ہیں، آپ اس کو بدل سکتے ہیں، اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ادب کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، احتیاط کریں۔